معتبر روایات کے مطابق 5 پھل ایسے ہیں جو جنت سے زمین پر اتارے گئے ہیں۔ ان میں سیب شامی، بہی پھل، سفید انگور، تازہ کھجور اور انار شامل ہیں۔ نیوٹریشنز اور ڈائٹیشنز نے انار کو سپر فوڈ قرار دیا ہے کیونکہ یہ مکمل اور مفید ترین غذائیت کا حامل ہے۔ یہ اشتہا آور اور ہاضم آموز ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم انار کھاؤ کیونکہ یہ بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے اور بھرے ہوئے پیٹ کو ہضم کرتا ہے۔ ایک اور معتبر روایات میں ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ جب کافر اسے کھانے لگتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس دانے کو کافر سے لے جاتا ہے تاکہ وہ کھا نہ سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی مومن ایک انار کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی روشنی سے شیطان کو 40 دن کے لیے دور فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی 3 انار کھا لے تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس کے قلب کے نور سے شیطان کو دور فرما دیتا ہے، اور جس شخص سے شیطان دور رہے گا وہ گناہوں سے پاک رہے گا، اور جو گناہوں سے پاک رہے گا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن ایک انار کھا لے اس کا دل 40 دن کے لیے روشن رہے گا، اور اگر 2 انار کھا لے تو 80 دن، اور اگر 3 انار کھا لے تو 120 دن، اور شیطانی وسوسے بھی اس سے دور ہو جائیں گے، اور جس سے وسوسہ شیطانی دور ہو جائے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوگا وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں انار شیری یعنی میٹھا انار کھانا چاہیے، کیونکہ انار شیری کا جو حصہ بھی مومن کے معدے میں جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مرض کو زائل کر دیتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انار کو اس کے دانوں کی جھلی یا غلاف سمیت کھاؤ کہ یہ ہاضمے میں معاون و مددگار ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انار کے دانوں کو بیجوں سمیت کھاؤ کہ اس ترکیب سے انار کھانا معدے کو صاف کرتا ہے اور بالوں کو دراز کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انار کھٹا ہو یا میٹھا دونوں حالتوں میں معدے کے لیے مفید ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے بچوں کو انار کھلاؤ تاکہ ان کی زبان کی گرہیں کھلیں اور وہ جلد بولنا سیکھ جائیں۔